वोटर तो आपको भी पूछते होंगे कि कहाँ गए हमारे एमएनए साहब। मैं वसीम कादर का जवाब कैसे दे सकता हूँ? मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मतलब आपके इल्म में नहीं था कि वो छोड़ जाएंगे? जहाँ हम जाते थे लोग हमें पूछते थे कि आप इमरान खान को छोड़ तो नहीं जाएंगे, तो वो बरमला उनको कहते थे और नजरों में नजरें मिलाकर कहते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता। आप समझते हैं कि ये वोट खान का वोट है? लोगों ने वसीम कादर को वोट दिया है इमरान खान साहब की मोहब्बत में। हलफ भी उठाया लेकिन उधर चले गए। इन तिलों में तेल नहीं है और ना ही ये पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जीएनएन और मैं हूं तैयब सुलहरी। मेरे साथ मौजूद हैं मियां अवैस अंजुम साहब, PP 153 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, जिनका कहना है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो है ये इधर से लीड से जीत चुके हैं, जबकि इनको नताइज रोक कर हरा दिया गया है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके ऊपर जो MNA हैं वसीम कादिर साहब, वो PTI छोड़कर नून लीग को प्यारे हो गए हैं। आपने भी उनकी ज़ाहिर है कैंपेन की होगी, आपकी पार्टी के वोट से वो जीते हैं, तो क्या कहेंगे उन पर? ये जी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है और कल से इसी सिलसिले में जो जितने भी वो ट्रांसपोर्टरान हैं हल्के से, वो फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी अपना अपना जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। नो वन इज़ हैप्पी। बेसिकली इनको जो वोट पड़ा है वो तो इमरान खान साहब को वोट पड़ा है और लोगों ने वसीम कादर को वोट दिया है इमरान खान साहब की मोहब्बत में। उस नज़रिए को वोट दिया है, उस ज़िद को वोट दिया है जिसके लिए वो 8 फरवरी को निकले बड़ी तादाद में और फिर इनको कामयाब उन्होंने बनाया। PTI के हमायती याफ्ता उम्मीदवार थे, या तो आज़ाद हैसियत से लड़ते तो फिर तो किसी भी जमात में जा सकते थे, तो हलफ भी उठाया लेकिन उधर चले गए। हमायत याफ्ता से भी आगे बढ़ के देखिए, हमने जो टिकट्स जमा करवाए थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार थे और उम्मीदवार हैं। हमारी पार्टी सिर्फ सिंबल लिया इन्होंने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ही उन्होंने इलेक्शन जीता है। इमरान खान का ही उनको वोट पड़ा है और जो उन्होंने किया है वो बाइस शर्म भी है और मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने अपनी सियासी कब्र खुद खो दी है। हल्के के अवाम उनको किसी सूरत हल्के में दाखिल नहीं होने देंगे। द डैमेज इज़ डन, ही शुडंट हैव डन दैट। उसको जितनी इज़्ज़त इमरान खान साहब की वजह से मिली थी वो सब की सब मेरा ख्याल है वो इस काबिल ही नहीं थे। आप MPA की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो छोटी सीट पर विन करना तो आसान समझा जाता है बनिस्बत MNA, तो वो उन्होंने विन कर लिया, आप हार गए, क्या हुआ? अब मुझे जो चीज़ समझ आ रही है कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया, उनको फॉर्म 47 मिल गया। मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मैं नज़रिए पे डटा रहा और अपने वोटर्स के जो इज़्ज़त 33,000 प्लस मुझे वोट्स मिले हैं। मेरी जीत का दारोमदार मैं समझता हूँ कि हल्के के अवाम के फ़ैसले पर मुनहसर है और हल्के के अवाम के वोटों से तो हम जीत चुके हैं। एज़ पर फॉर्म 45 ये कंपाइल करके जो रिज़ल्ट है इसमें ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को शिकस्त हो चुकी है, लेकिन ख्वाजा साहब की तो ख्वाहिश थी कि उन्हें एक भरपूर बाइज़्ज़त लीड से 10,000 की लीड से कम ये हल्का जितवाया जाए। वो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। बाकी जो हुआ दैट इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री और हल्के के अवाम जो हैं उन्होंने वोट दिया है इमरान खान के उम्मीदवार को, उन्होंने मुझे कामयाब बनाया है। वोटों से हम जीते हैं, तो जहाँ से ख्वाजा साहब जीते हैं ख्वाजा साहब फिर उन्हीं के MPA होंगे, अवाम के तो नहीं। आप समझते हैं कि ये वोट खान का वोट है, ना ही ये वसीम कादिर का वोट है, ना ही ये अवैस अंजुम का? इस पे कोई दो राय नहीं है और ये वोट पड़ा ही इमरान खान साहब के और नज़रिए के, और ये पाकिस्तान की तारीख़ का मैं समझता हूँ पहला इलेक्शन है जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने नज़रिए को वोट डाला है। उन्होंने टॉप की जो लीडरशिप है इस वक्त, जैसे इमरान खान साहब हैं, PMLN के नवाज़ शरीफ साहब हैं, या MKM की क़यादत है, फिर दूसरी जो जमातें हैं उनकी जो क़यादत है, तो उन्होंने उस बड़ी लीडरशिप को, पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब हैं, तो उनको सामने रख के वोट दिया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आपको देखने को मिल रही है कि आज़ाद अरकान जो कि बाई चॉइस आज़ाद नहीं है, बाई कंपल्शन आज़ाद, क्योंकि सिंबल छीन लिया गया, तो वो सारे के सारे हम जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो फिर इतनी तादाद में इतने लोगों का कामयाब होना या इतने वोट जो हैं उनका साथ जुड़ जाना, तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली का जो है। आपको जो है वो सोशल मीडिया पर भी खासा जो है वो ट्रोल किया जा रहा है, तो आपके इल्म में नहीं था, मतलब
آپ ان کے ساتھ کیمپین بھی کر رہے تھے, سارے معاملات بھی تھے, آپ نے بھی ظاہر ان کے لیے ووٹ مانگے ہوں گے, تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یا انہوں نے کوئی آپ کے ساتھ معاملات کیوں, آپ کو بھی کوئی آفر کروائی ہو نون لیگ کی جانب سے, کوئی ڈیل ہوئی ہو؟ آئی واز ویری ووکل, اور میں جہاں جہاں بھی گیا ہوں کارنر میٹنگز میں یا چھوٹے چھوٹے ہمیں جتنی اسپیس تھی اس میں رہتے ہوئے ہم نے جو اپنی گیدرنگس کیں, تو کیمپین بھی ہماری بڑی لمیٹڈ سی, ہمیں اس طرح سے کھل کھلا کے اجازت ہی نہیں تھی جس طرح نون لیگ کو تھی. تو اٹ واز ویری شارٹ ٹائم, 15 دن کا تھا, اور بھاگم بھاگ میں ظاہر ہے ہم نے پوری کنسٹیٹوئنسی کور کرنی تھی. مطلب آپ کے علم میں نہیں تھا کہ وہ چھوڑ جائیں گے؟ نہیں, مجھے یہ نہیں تھا. اس کی وجہ تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے اوپر ایک بندے نے حلف دے کے ایفیڈیوٹ سائن کر کے پھر جہاں ہم جاتے تھے لوگ ہمیں پوچھتے تھے کہ آپ عمران خان کو چھوڑ تو نہیں جائیں گے, تو وہ برملا ان کو کہتے تھے اور نظروں میں نظریں ملا کر کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور آپ اعتماد رکھیں. تو آپ کیسے نظریں ملاتے ہیں یا ملائیں گے؟ وہ میرا خیال اب تو نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں رہے, نظروں سے وہ ویسے گر چکے ہیں ووٹرز کی. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دا پیپل آف دس کنسٹیٹوئنسی ول فارگیو دس گائے. ووٹر تو آپ کو بھی پوچھتے ہوں گے کہ کہاں گئے ہمارے ایم این اے صاحب؟ مجھے پوچھتے ہیں جی, کل سے فونز جو ہیں وہ لوگوں کے بار بار میرا فون جو ہے وہ بج رہا ہے اور یہی پوچھ رہے ہیں کہ ہوا کیا, اور اس بندے نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی, اس نے ہمارا ووٹ بیچا کیوں. تو بٹ آئی ہیو نو آنسر, کیونکہ میں وسیم قادر کا جواب کیسے دے سکتا ہوں. میں تو خود بہت پریشان ہوں. یہ جو حرکت ہوئی اور دن رات کی ہماری محنت تھی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا, عمران خان کو سرخرو کیا, پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز نے بھرپور ووٹ ڈالا, اور پہلی بار تاریخ میں یہ حلقہ ہم کبھی بھی نہیں جیتے تھے, اور یہ پہلی بار ہے کہ یہ حلقہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے حصے میں آیا, اور ایون کہ صوبائی کی سیٹ بھی ہم نے جیتی ہوئی ہے. آپ نے جیسے بتایا کہ فارم 45 کے مطابق آپ جیتے ہوئے ہیں, مطلب ابھی آپ جو بھی کیس وغیرہ کرتے ہیں یا آپ جیت جاتے ہیں, تو آپ بھی کوئی اس طرح کا قدم اٹھانے کا کوئی پلان ہے, یا کوئی آپ سے بات تو نہیں, آپ کو نون لیگ نے آفر تو نہیں کروائی؟ دیکھیے, میں کمپرومائز کرنا ہوتا تو میں یہ سیٹ جیت چکا ہوتا, مجھے رزلٹ مل چکا ہوتا. عوام کے ووٹوں سے میں نے آپ کو کہا کہ میں جیتا ہوں, اور وہ جو 33,000 مجھے ووٹ پڑے ہیں وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ ہیں. میں تو ایک کارکن ہوں, خان صاحب کے نظریے کا سپاہی ہوں. 19 سال کی میری جدوجہد ہے, اور میں ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کی نیت سے, عوام کی خدمت کی نیت سے اس حلقے میں جو ہے وہ اترا ہوں. تو میری کوئی قیمت نہیں ہے, اس لیے مجھے کوئی خرید بھی نہیں سکتا. اور اس سے بھی بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے اس سے بڑی اور عزت کی ریکگنیشن کی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ جو مجھے حلقے کے عوام کے لوگوں نے جتنی محبت اور پیار دیا ہے, کوئی کم ظرفی ہوگا جو اس طرح کی حرکت کرے. لوگوں نے اتنا پیار دیا تو آپ کو تو لگ رہا ہوگا کہ میں جیت گیا ہوں, تو پھر اچانک یہ رزلٹ رک گیا, اور کیسے پتہ چلا کہ آپ ہار گئے ہیں؟ آپ تو بڑے پور امید ہوں گے. فارم 45 انہوں نے جب روک لیا تو اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ جو بیک اینڈ پہ جو سسٹم ہے وہ آپریشنل ہو چکا ہے, اور انہوں نے ٹھان لی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں ان کی اکثریت نہیں ہونے دینی. اور خاص طور پہ میرے جیسے سیلف لیس لوگ جو ہیں, I have done master in business administration, specialized in banking and finance. I have studied politics, political economy of taxation, and social and welfare state in the 21st century from University of Oxford. اور میں نے مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو سرو کیا ہے, اور پھر میں 19 سال سے جو اس سفر کا, عمران خان صاحب کا اس کارواں کا شریک سفر ہوں. تو یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اوبویسلی نظریے پہ رہے گا, یہ ہمارے ساتھ نہیں ملے گا. تو میں نے کمپرومائز نہیں کیا, اس کی قیمت مجھے چکانی پڑ رہی ہے, بٹ اینی وے آئی ایم ریڈی. اور یہ تو میرے لیے پالیٹکس جو ہے اٹس لائک میراتھن, اور یہ کوئی 100 میٹر کی ریس نہیں ہے, اٹس لائک اے ٹیسٹ میچ. یہ کوئی T20 ون ڈے نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, مقصد تو عوام کی خدمت ہے. اور یہ جو چہرے ہیں جن کو یہ چن چن کے اپنا لے کے آ رہے ہیں اسمبلی میں, یہ 30-40 سال سے انہوں نے پہلے بھی جو کیا ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے. ان تلوں میں تیل نہیں ہے, اور نہ ہی یہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں. ہاں, انہوں نے پہلے بھی اپنے خاندانوں کی, اپنے بچوں کی تقدیر بدلی ہے. یہ اب بھی اسی سفر پر گامزن رہیں گے. اور اصل میں جو حل ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا, وہ ہے کہ اس وقت حکمت سے کام لینا چاہیے, اور ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ جس میں آپ عوام کے نمائندے جو ہیں, حقیقت میں جو عوام کے ووٹوں سے ہیں, ان کو اقتدار کے ایوانوں میں آنے دیں, راستہ نہ روکیں. اور جب وہ آئیں گے پھر وہ پالیسی جو بنے گی وہ بھی جو ہے وہ بااثر ہوگی, اور اس کو عوام کی حمایت حاصل ہوگی, اور اسی میں پنہا ہے پاکستان کی ترقی کا سفر. فارم 45 کے مطابق آپ جیتے ہوئے ہیں, ویسے بظاہر جو ہے وہ وقتی طور پر آپ ہار گئے ہیں,
تو اب کیا کرنے جائیں گے؟ کوئی عدالت سے رجوع کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ عدالت میں آلریڈی جی پٹیشنز فائل ہو چکی ہیں. آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار دا ورڈکٹ. فائنل ورڈکٹ مجھے ہے کہ کل انشاءاللہ آئے گی, اور بیسڈ آن دیٹ ہم اپنی جو نیکسٹ موو ہے وہ ضرور, آبویسلی انصاف تو چاہیے, انصاف کے لیے ہم کوشاں رہیں گے. الیکشن کمیشن میں ہم نے اپلیکیشن ڈالی تھی کہ فارم 45 کے مطابق آپ فارم 47 جو ہے وہ اپنا درست کریں, کیونکہ آپ نے جو فارم 47 کسی انفلوئنس میں آ کے جو ایشو کیا ہے وہ اللیگل ہے, انکریکٹ ہے, اینڈ دیٹ ڈز ناٹ ڈپکٹ دی ایکچوئل اسٹیٹ آف افیئرز جو کہ ووٹرز نے نیچے ووٹ ہمیں ڈالا ہے, وہ فارم 45 کے حساب سے آپ کمپائل کریں. انہوں نے تو ہماری اپلیکیشن ابھی ایک سائڈ پہ رکھی ہے, بٹ لیٹس ویٹ اینڈ واچ, لیٹس سی واٹ ول ہیپن. ہم تو اپنی کوشش جو ہے وہ بالکل جاری رکھیں گے. خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں؟ بالکل جی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ. یہ نظریے کے اوپر ہم کاربند لوگ ہیں, اور کوئی لالچ نہیں ہے. یہ اسمبلی کی سیٹ, یہ منسٹریاں, یہ میں سمجھتا ہوں آنے جانے والی چیز ہے. اصل ہے انسان کا کردار, انسان کی عزت. اینڈ آئی ایم ان پالیٹکس فار رسپیکٹ اینڈ ریکگنیشن. انشاءاللہ اس نظریے کے ساتھ جڑے رہیں گے, اور جب تک ہمیں منزل نہیں مل جاتی یہ سفر جاری رہے گا.